الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنی صفت نور اور صفت علیم سے مدد فرما۔ ایک قانون کے بارے میں بات کرنی ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، طریقہ کار ہے۔ قرآن ہو، سنت ہو، حدیث ہو، اس کا یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ قرآن ہو، حدیث ہو یا سنت ہو، یہ ہمیشہ ناجائز پر اور حرام پر دلیل دیتے ہیں، جائز پر اور حلال پر دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام کر دیں، قرآن ہو یا حدیث ہو، اس میں جو چیزیں حرام کر دیں اس کے علاوہ باقی سب جائز ہے، تو جائز پر دلیل نہیں ہوتی، ناجائز پر دلیل دی جاتی ہے، حرام پر دلیل دی جاتی ہے۔ یہ قانون یاد رکھ لیں تو بہت سارے ایسے سوال ہیں جس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، جو بالکل فضول سوال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر سال یہ میسیج آئے گا کہ شب برات کی رات عبادت کرنا کہاں سے ثابت ہے کہ یہ جائز ہے، اس کا روزہ رکھنا کہاں سے ثابت ہے، شب معراج کی رات عبادت کرنا کہاں سے جائز ہے، یا اس کا روزہ رکھنا کہاں سے ثابت ہے، یا محفل میلاد منانا کہاں قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو جائز چیزوں پر تو دلیل ہی نہیں دیتا، نہ قرآن دیتا ہے، نہ حدیث، نہ سنت۔ اور یہ قاعدہ قانون الحمدللہ اس سے کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، اسکول آف تھاٹ ہو، کوئی بھی دیوبند کے ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، سب اس قانون سے واقف ہیں۔ ہاں، جو لوگ جن کے پاس دینی علم نہیں ہے، ایک یا دو کتابیں پڑھ لی ہیں، یا فیس بک پہ ادھر سے پوسٹ پڑھ لی، یوٹیوب پہ ادھر ادھر سے کسی کا ایک چھوٹا سا کلپ سن لیا تو بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ قانون سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ جتنے فضول سوالات ہیں ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور یہ قانون صرف قرآن کا اور حدیث کا نہیں ہے، بلکہ ہماری پرسنل لائف میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو میرا مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہے، میں اس کو کہوں کہ یہ فلاں دو لڑکے ہیں، ان کے نام یہ ہیں، ان سے نہیں کھیلو، یہ مجھے ٹھیک اور درست نہیں لگتے، تو میں نے ناجائز پر دلیل دی ہے، جائز پر دلیل نہیں دی۔ محلے کے پورے 100 لڑکوں کے نام میں اس کو نہیں لکھ کے دوں گا کہ ان 100 لڑکوں کے ساتھ کھیلنا جائز ہے اور ان 2 لڑکوں کے ساتھ کھیلنا ناجائز ہے۔ اور یہ ویسے بھی خلاف عقل بات لگتی ہے، کوئی جاہل شخص ہی ایسا کام کرے گا کہ پورے محلے کے لڑکوں کے نام لکھ کے دے دے بھائی ان کے ساتھ کھیلنا جائز ہے، بلکہ یہ کرے گا وہ کہ جن کے ساتھ کھیلنا ناجائز ہے ان کے نام لکھے گا۔ قرآن بھی ایسا ہی کرتا ہے، حدیث بھی ایسا ہی کرتی ہے کہ جو چیزیں ناجائز ہیں ان کا ذکر کر دیتی ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر کر دیتی ہے۔ اگر جائز چیزوں کا اور حلال چیزوں کا قرآن ذکر کرنا شروع کر دے تو پھر تو قرآن میں مرغیوں کا، گائے بھینسوں کا اور ساری حلال چیزوں کا ہی ذکر آ جائے گا، اور پھر ہدایت اور نصیحت رہنمائی کی کوئی بات باقی نہیں رہ جائے گی، جبکہ قرآن صرف ہدایت ہے، نصیحت ہے، رہنمائی ہے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک۔ تو یہ قانون ہمیں یاد ہونا چاہیے، یہ صرف قرآن کا نہیں، ہماری اپنی پرسنل لائف میں بھی یہی قانون ہوتا ہے۔ اور جو دنیاوی قانون ہوتے ہیں، جو ملک کا قانون ہوتا ہے، جب اس کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کو ہم جرم کہتے ہیں، جب کوئی ہم دنیا کا اپنے ملک کا قانون توڑتے ہیں تو وہ جرم ہوتا ہے نا۔ وہ جرم جو ہے اس میں بھی جائز چیزوں پر نہیں لکھی ہوئی ہوتی کوئی دلیل۔ مثال دیتے ہیں سیٹ بیلٹ پہننا، تو یہ نہیں لکھا ہوگا سیٹ بیلٹ پہننا قانون میں جائز ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سیٹ بیلٹ نہیں پہنے گا اس کو فائن ہوگا، یہ ناجائز کام ہے۔ 120 کی رفتار سے جو اوپر جائے گا اس کو فائن ہوگا۔ آپ کو کہا ہے میں 100 پہ جا رہا ہوں، یہ قانون سے ثابت کریں یہ کہاں پہ جائز ہے، تو یہ تو آپ ثابت نہیں کر سکتے، اور اگر یہ ثابت کرنا ہے تو دوبارہ قانون لکھوانا ہوگا، اور وہ یوں لکھا ہوا پھر 1 پہ جانا جائز، 2 پہ، 10 پہ، 20 پہ، 100 پہ، 80 پہ۔ کتنی عجیب پاگلوں والی بات لگتی ہے، یہ خلاف عقل بات ہے یہ۔ تو اس طریقے سے کبھی دلیل نہیں پیش کی جاتی، تو جائز پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، کبھی بھی دلیل نہیں ہوتی، ہمیشہ ناجائز پر اور حرام پر دلیل ہوتی ہے۔ اور یہ قاعدہ قانون قرآن کا، سنت کا، حدیث کا بھی ایسا ہی ہے، ہماری پرسنل زندگی میں بھی یہ ایسا ہی چلتا ہے قانون۔ اور دنیاوی قانون ہو، آپ کسی ملک میں بھی رہ رہے ہوں، پاکستان میں، انڈیا میں،
کہیں پہ بھی امریکہ کینیڈا میں اس میں بھی قانون یہی ہے کہ ہمیشہ ناجائز پر دلیل دی جاتی ہے۔ اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو جتنے بھی یہ فضول سوالات آتے ہیں نا ہر سال، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور الحمدللہ ہر مکتبہ فکر کے علماء اس اصول سے، قانون سے واقف ہیں۔